السلام علیکم۔ آپ نظارہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، ملک کی اکانومی کی جو حالت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اکانومی کی جو خراب ترین صورت حال جو اپوزیشن بتا رہی ہے اس میں اس کا سیاسی فائدہ پوشیدہ ہے، کیونکہ انہیں الیکشن چاہیے۔ اور اسی طرح جو لاپرواہی دکھا رہی ہے اور سکھ چین کی بنسری بجا رہی ہے حکومت، وہ بھی غلط ہے۔ اس وقت میرا ٹاپک جو ہے وہ یہ نہیں ہے، میں بات پینشنرز کی کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، اور پینشنرز کی باتیں ہوں گی وہ، لیکن اکانومی کا بھی اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اب اس وقت میرے پاس وہ ڈیٹیل نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز میں اگلے ولاگ میں وہ ڈیٹیل دوں گا، جس کا سورس یہ سیاسی قوتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ فنانشل ٹائمز میں جو لکھا گیا ہے، اور اسے پاکستانی جریدے، انگلش جریدے نے یہ آگے دیا ہے، اس سے یہ صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوچیں۔ خدا نخواستہ آپ کو ڈرانا مقصود نہیں، لیکن بینگ پاکستانی آپ کا یہ حق ہے کہ آپ ملکی حالات سے آگاہ رہیں۔ بہت لمبی ویڈیو نہیں ہے، پینشنرز کے دو میسج دے کر میں انشاءاللہ عزیز جو ہے نا وہ چلا جاؤں گا، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا نیشنل بینک آف پاکستان کی۔ گزشتہ چند دنوں سے میں بات نہیں کر سکا، اور یہ محمد ارشد صاحب ہیں، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو پینشنرز کمیٹی پاکستان کے۔ وہ کہتے ہیں، پینشنرز بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم۔ جیسا کہ سب کے علم میں ہے کہ بینک انتظامیہ نہیں چاہتی کہ ہمارے مسائل حل ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ عدالت عظمیٰ بھی آئے دنوں وعدوں کے باوجود نئے بینچ بنانے اور ریویو پٹیشن کی تاریخ دینے سے گریزاں ہے۔ اس کی واحد وجہ پینشنرز اور پینشنرز کا ایک پیج پر نہ ہونا ہے، لہذا وقت اور حالات کے مطابق اس وقت ضروری ہے کہ تمام پینشنرز اور پٹیشنرز پینشنرز اور پٹیشنرز ایک پیج پر متحد ہوں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم سب متحد ہو جائیں تو مینجمنٹ کو ریویو پٹیشن واپس لینے اور ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات طے کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ محمد ارشد، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، پینشنرز ایکشن کمیٹی۔ ناظرین، بات وہی ہے کہ کیس دائر کر دیا جاتا ہے، پینشنرز کو حق مل جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے خلاف ایسی کوئی پٹیشن ڈال دی جاتی ہے یا اپیل کر دی جاتی ہے کہ وہ کیس جو ہے لنگر آن ہوتا رہتا ہے۔ پی ٹی سی ایل کے پینشنرز میں بھی معاملہ اس سے اگرچہ مختلف نہیں ہے، اور مختلف گروپس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو پینشنرز حضرات کرتے ہیں، ان میں کئی باتیں خاص اہمیت کی حامل بھی نہیں ہوتی، اور آپس میں لڑائی جھگڑا ہی کم از کم کہنا چاہیے، کہ جب تلخی آ جائے تو اسے لڑائی جھگڑا ہی کہیں گے، میسیجز کی حد تک وہ بھی نظر آتا ہے۔ لیکن مجھے ایک متوازن میسیج نظر آیا تو میں نے کہا یہ آپ سے شیئر کر دوں، اور یہ میسیج ہے غلام نبی بگٹی صاحب۔ میں عموماً جن پہ کسی کا نام لیا گیا ہو اور نام لے کر ان کے خلاف بولا گیا ہو، وہ میں اس سے اجتناب کرتا ہوں، تاہم اگر تعریفی جملے کہے گئے ہوں وہ میں ضرور بیان کر دیتا ہوں۔ تو ان کا مجھے متوازن نظر آیا کہ انہوں نے کسی کا بھی اگر کچھ اپنی ریزرویشنز بھی شو کی ہیں تو کسی کا نام نہیں لیا۔ وہ میسیج ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جو تعلق گہرے تھے وہی اندر تک توڑ گئے،
جن پہ مان تھا سب سے زیادہ وہی لوگ چھوڑ گئے۔ محترم راؤ داوڑ صاحب یہ کسی کو جواب دے رہے ہیں۔ شاید پہلی بار آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، امید ہے کہ مان رکھیں گے۔ میں جناب ایاز جعفری صاحب اور دیگر دوستوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تو جناب شروع کے دنوں میں ہم اپنے مصروف زندگی سے وقت نکال کر آپ لوگوں کے لیے لمبی لمبی تحریریں بلا ناغہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے لکھا کرتے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے اپنی زندگی مصروف کرنا پڑا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ ماضی کے کورے کاغذ کے علاوہ ایک کورے کاغذ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ پینشنرز کاز کی میرے نزدیک ایک خاص اہمیت ہے، اور ماضی میں دیگر تنظیموں کے ساتھ بھی رنجشیں پیدا ہوئی ہوں گی جس میں شاید غلط فہمی کا عنصر زیادہ تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی دیکھنے کو ملا آپ لوگوں کی کوششیں قابل رشک تھیں کہ اتحاد کی باتیں ہونے لگیں اور ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے، مگر بدقسمتی شاید پینشنرز کی تھی کہ چند شریر لوگوں نے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے، اور اس حرکت میں کافی لوگوں کا رول تھا، اور وہ دن بھی دیکھنے کو ملا کہ اتحاد ناکام ہو گیا۔ اور اب اس بحث میں پڑے بغیر تمام نادار بوڑھے پینشنرز کو پرزور خواہش ہے کہ اپنی ذاتی رنجشوں کو بالائے طاق رکھ کر پینشنرز کاز کے اتحاد کریں اور ایک آواز ہو کر ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں۔ اس کے لیے آپ اپنا اہم رول ادا کریں، چاہے جائے کہ سیکرٹری آئی ٹی کے بلاوے پر ہم سب شیر و شکر ہو کر ایک ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پینشنرز کاز کے لیے، ان بوڑھے پینشنرز کے حقوق کے لیے کیوں اکٹھے نہیں ہو پا رہے؟ برادرم، ہم سے کسی کی ذاتی لڑائی تو ہرگز نہیں، البتہ تنظیمی معاملات میں ایک دوسرے سے تلخ ضرور ہوئے ہوں گے، مگر آج بڑا دل کر کے ایک دوسرے سے آن ملو۔ جب ہم ایک دوسرے کا دست و بازو بن جائیں گے تو یقیناً کامیابی 2 قدم آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کرے گی۔ امید ہے جعفری صاحب اور دیگر دوستوں کے مثبت رویے کا اس انداز میں جواب دیں گے، گو کہ میری کوئی خاص شنائی آپ سے نہیں، مگر ایک ادنیٰ پینشنر کی حیثیت سے مخاطب کر رہا ہوں کہ یہ میری نہیں بلکہ تمام پینشنرز کی خواہش ہے۔ امید ہے سنجیدگی سے غور کریں گے اور ایک اچھا فیصلہ کر کے پینشنرز کے دلوں میں اچھا مقام بنا لیں گے۔ شکریہ، غلام نبی بھٹی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔